اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 چل رہی تھی، ابھی یہ کچھ آیت رہ گئی تھی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک، یہ جو ہے اس میں بے شک، لآیتن، بہت سی نشانیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ بھی یہ سارے جو ہیں تورات اور انجیل میں یہ سارے وہ موجود تھے، کیا کہتے ہیں، واقعات نا، اس چیز کے معجزات ان کے موجود تھے، تو ان کو قرآن میں دوبارہ ذکر کرنے کا ہی مقصد یہی ہے کہ جو تم چھپاتے ہو چیزیں تورات اور انجیل میں، وہ چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہیں، ابھی بھی تم ایمان نہ لے کے آؤ تو یہ بہت بڑی ایک ناانصافی کی بات ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، ومصدقا، اور تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ، جو ہاتھوں کے درمیان ہے۔ یدیہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور بینہ درمیان، ہاتھوں کے درمیان سے مراد جو چیز سامنے موجود ہے، یا جو پہلے سے، میں نے بتایا تھا جو ہاتھوں کے درمیان ایک چیز ہے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ماضی سے، کیونکہ ماضی آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے نا ماضی میں کیا چیز گزری ہے کیا نہیں، تو جو چیز آپ کے سامنے ہو اسی چیز کا پتہ ہوتا ہے نا، تو یعنی جو پہلے سے موجود ہے، من التورات، تورات، یعنی جو تورات میں پہلے سے موجود چیز تھی اس کی تصدیق کرنے والا، یعنی تورات میں جو میرے متعلق یعنی حضرت عیسیٰ سے متعلق جو وہ موجود ہیں کہ پیشن گوئیاں کہ وہ آئیں گے، ان کو یہ معجزات دیے جائیں گے، یا جو بھی پیشن گوئیاں موجود تھی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ بھی واقعی ایسا نبی، ایسا پیغمبر، ایسا رسول آ گیا ہے جس کی وہ پیشن گوئیاں کی گئی تھی تورات میں۔ وا، اور لی، تاکہ، اہلا، میں حلال کروں، اہلا اصل میں اہللا تھا، تاکہ میں حلال کروں، لکم، تمہارے لیے، بعض، ان چیزوں کو، بعض چیزوں کو، الذی، وہ جو، حرم علیکم، جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وجئتکم، اور میں آیا ہوں، بآیت، نشانیوں کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری پیروی کرو، اطاعت کرو، اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ یہودیوں پر ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پہ ویسے حرام کر دی گئی تھی جو حلال تھی، لیکن بعد میں حرام کر دی گئی تھی، اور کچھ چیزیں یہودی علماء نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ اپنے پیسوں کی وجہ سے، یا جس طرح آج کل کے لوگ کچھ علماء کر دیتے ہیں، صرف اپنے وہ جو کمائی یا پیسوں کے چکر میں کچھ حلال چیز کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں پیسے دیں، یا ناجائز چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں، تو شاید کچھ ان کے علماء نے ایسا کیا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ چیزیں حرام کر دی گئی تھی، تو وہ چیزیں اللہ حلال کرے، وہ میں اللہ نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے وہ چیزیں حلال کرے جو تم پہ حرام کر دی گئی ہیں، حرام، اور اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یوں نہیں کہا مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، بے شک وہ اللہ ہے، ربی، میرا بھی رب، و ربکم، اور تمہارا بھی رب، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، میری نہیں، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، یعنی یہاں پہ کہنے کہ اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ مجھے کیوں معبود بنایا ہوا ہے۔ رب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے پالنے والا، یعنی وہ جو ہے وہ اللہ، وہ میرا بھی رب ہے، میرا باپ نہیں ہے، جس طرح انہوں نے تورات میں چینج کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ جب کا کوئی جو بھی خطاب ہو انجیل میں، تو ان میں انہوں نے ربی کی جگہ، وہ چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا تھا، تو انہوں نے رب کی جگہ اب لگا دیا تھا، ابا، ابو والا اب، کہ بھی وہ میرا ابو، جیسے یہاں پہ نا ربی میرا رب، تو وہ ابھی لکھ دیا تھا وہاں پہ، اس طرح یعنی کچھ کیا تھا، تو یہاں پہ کہا ہے کہ وہ ربی میرا رب ہے، وہ ربکم تمہارا، جس طرح میرا رب ہے اسی طرح وہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ سارے اعتراضات کے جواب ہی اس چیز کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس مضمون کی طرف لایا جائے، تو جب انہیں یہودیوں عیسائیوں کو اعتراضات کے جواب دے دیے گئے، اس کے باوجود بھی دیکھا یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر انہیں اس کا کہا گیا تھا مباہلے کا، وہ مباہلہ کیا وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، تو ہم انشاءاللہ اس چیز پہ پڑھیں گے، بھی آیت نمبر 51 تک ہو چکا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔